میں نے انکار کر دیا، بھائی نہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جا سکوں۔ انہوں نے کہا جی کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر پہلے ایک عالم کو بھیجا جو باقاعدہ دارالعلوم سے فارغ التحصیل عالم تھے، لیکن جو لوگ وہاں تھے، ربائی، پادری، ہندو، دوسرے، وہ شاطر تیز لوگ تھے، انہوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ اب وہ عالم سائنس تو نہیں جانتے تھے کہ جی 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اس کو ایکسپلین کریں، تو وہ تو نہیں جانتے تھے، تو چنانچہ وہ اس کو چپ کروا دیتے تھے۔ تو عالم نے کہہ دیا جی میں وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ان کو بھیجا کہ چلو بھائی یہ سائنس کی باتیں ان کو بتا سکیں گے۔ جب ان کو پتا چلا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے عربی کی زبان باتیں پوچھنی شروع کر دی کہ بھئی یہاں یہ لفظ ہے اور یہاں یہ لفظ ہے، تو یہ عربی میں فرق کیوں ہے؟ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف نحو میں اتنے ماہر نہیں تھے، تو وہ جواب نہ دے سکتے تھے، تو وہ بھی تنگ ہو گئے۔ پھر ہم نے ایک بندہ ایسا ڈھونڈا کہ جو عالم بھی تھے اور ان کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی تھی۔ کہنے لگے ان کو پتہ چل گیا، تو چند دنوں کے بعد انہوں نے اس سے روحانیت کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے کہ جی اسلام میں یہ تزکیہ کیا ہے، تصفیہ کیا ہے، احسان کیا ہے، تو وہ عالم تو نہیں جانتے تھے، تو پریشانی ہوئی۔ کہنے لگے اب وہاں کوئی جا ہی نہیں رہا، لہذا جب کوئی بندہ نہیں ہوتا تو پھر ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا ٹھیک بندہ ڈھونڈا ہے، جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن۔ تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گا۔ ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے جا کے ان کو اپنا نام بتا دیا اور کہہ دیا کہ آئیں گے۔ تو میں نے ان کو کلیئرلی کہا کہ میں عالم نہیں، طالب علم ہوں، آپ جو پوچھیں گے مجھے آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جواب نہ دیں۔ تو وہ مطمئن ہو گئے، چنانچہ وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ اب وہاں 2-3 یہودی تھے جو ربائی تھے، یہودیوں کے عالم کو ربائی کہتے ہیں، کچھ عیسائی تھے، ان کے پادری تھے، وہ بھی آتے تھے، ہندو بھی تھے اور مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ تو میرے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس میں جو ربائی تھا نا، وہ مجھے آتے جاتے بڑے غور سے یوں دیکھتا رہتا تھا۔ تو شروع میں تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ مجھے دیکھتا ہے پگڑی میں، جبے میں، تو یہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آثار قدیمہ کدھر سے آ گیا۔ میرے ذہن میں یہی گمان تھا، لیکن اللہ کی شان کہ ایک دفعہ میں جب گزر رہا تھا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے مسٹر احمد یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ آثار قدیمہ نہیں سمجھتا، بلکہ سنت کی مقناطیسیت ایسی ہے کہ اس کو سنت اچھی لگتی ہے۔ وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ ایسا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی تو میں تو اس کو نہ اپنا سکا، اور یہ مسلمان ہے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو بھی اپنایا ہوا ہے، جبے کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ تو اس کے دل پہ نا ایک ہیبت تھی سنت کی۔ تو مجھے اور خوشی ہو گئی کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو اتنی مقناطیسیت دی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے پوچھا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا ان کے پاس جو کلام الہی ہے نا، ورڈ آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کر کے سنائے۔ تو سیکرٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اس نے کہا ویری گڈ، برائٹ آئیڈیا، اور اپروو کر دیا۔ اب ہم چلے گئے۔ نیکسٹ میٹنگ میں جب وہاں پہنچے تو اس نے جب شروع کی اپنی میٹنگ، اس نے کہا جی مسٹر احمد کہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا، جو بولے وہی کنڈی کھولے، لہذا اب آپ شروع کریں، آپ اپنے ورڈ آف گاڈ کو سنائیں۔ چنانچہ میں تیاری کر کے گیا تھا۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ جو کچھ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں اتارا وہ سب کچھ اللہ نے قرآن پاک میں اتار دیا۔
جو قرآن مجید میں اترا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ یہ پریفیس ہے، یہ سمری ہے پورے قرآن پاک کی۔ تو یہ دل میں بات آئی کہ اچھا چونکہ قرآن پاک میں کی یہ پوری سمری ہے سورہ فاتحہ، تو میں ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو اس کا ترجمہ میں بیان کر سکا تو میں نے ان کو بتا دیا، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا، اس کی باری آئی تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور اس میں پہاڑی کا واز، وہ ان کا مشہور واز ہے، یہ بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ لگائے تو تم اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دو اور ایسے محبت سے پیش آؤ۔ اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ اٹھایا اور سیکرٹری سے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی کہ ایجنڈا تو یہ تھا کہ ہر مذہب والا جو ان کے ہاں ورڈ آف گاڈ ہے اس کو ریسائٹ کرے گا، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا بائبل انگلش زبان میں اتری تھی جو یہ انگلش پڑھ رہے ہیں؟ اب وہ سمجھ گئے کہ اتری تو تھی عبرانی زبان میں اور ہم تو یہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، یہ ورڈ آف گاڈ تو نہیں کہلا سکتا۔ تو وہ ایسا کوشچن تھا کہ جس پہ وہ حیران ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو خاموشی رہی، پھر اس کے بعد آگے جو ربائی بیٹھا تھا نا وہ بہت تیز آدمی تھا، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ اس کے الفاظ تھے، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یعنی میں آپ کو یہ بات کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے دین اس وقت دنیا میں موجود ہیں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصل ورڈ آف گاڈ موجود ہے، باقی سب کے پاس ترجمے موجود ہیں، ورڈ آف گاڈ موجود نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے اتنا دل کو خوشی ہوئی، میں نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ واقعی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کر کے دکھائی۔ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی کتاب محفوظ ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اب دیکھیں گاڑی کو کوئی دیکھے نا، کار کو دیکھے تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ بندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹرک کو دیکھیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ میٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کرین کو دیکھیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے یہ چیزوں کو اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو مختلف گاڑیوں کو دیکھ کے نا فوراً اس کے بننے کا مقصد سامنے آتا ہے۔ ہارویسٹر کہیں چل رہا ہو تو بندہ دیکھتا ہے جی یہ گندم کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹریکٹر چل رہا ہو یہ جی زمین کو کھودنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہر مشین کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ گری ہوئی انسانیت کو عزتیں دینا چاہتے تھے، کار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے عثمان غنی عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی بندہ بڑا پریشان حال ہو، بڑا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور وہ چاہے کہ میں اس ذلت سے نکلوں اور عزت کی زندگی گزاروں، اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ بندہ قرآن پڑھنے والا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن کی طرح یہ بھی معزز بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن مجید دنیا میں عزتیں دینے کے لیے آیا۔ کوئی فرد اس پر عمل کرے گا اللہ اس فرد کو عزت دیں گے، کوئی قوم عمل کرے گی اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عمر لانو کا مشہور واقعہ ہے، اپنی فوج کے ساتھ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی سے گزر رہے تھے تو نیچے وادی تھی، تو دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور خوب پسینے آ رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا امیر المومنین آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور سب کو پسینے آ رہے ہیں دھوپ کے اوپر۔
تو عمر لانو نے کہا کہ جب میں ینگ تھا، جوان تھا، اس وقت میرے والد خطاب مجھے بھیجتے تھے اونٹ چرانے کے لیے، تو میں اس وادی میں، اس ویلی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، مگر مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے، اور شام کو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ تو یوں قرآن مجید بندے کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، پچھلے گناہوں سے توبہ کی نیت کر لیجئے اور یہ الفاظ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اگر آپ ایک پارہ پڑھیں تو برکت ہوگی، مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ صحیح، مگر قرآن مجید روزانہ پڑھ کے اپنی زندگی میں برکت حاصل کریں۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یعنی دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کی بیٹری کو چارج کرے گا اور دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، بھرے گی،
اور آپ خود اس کی وارمنس کو فیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر فرض کو حج پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے ملک میں رہتے ہیں اور ہر طرف سے ویزے کے اوپر رکاوٹ ہے، اور آپ کی بڑا دل چاہتا ہے کہ نہیں مجھے تو حج پہ اس سال جانا ہی جانا ہے، اور جب آپ کو ہر طرف سے جواب مل جاتا ہے اور آپ مایوس ہونے لگتے ہیں تو کوئی آ کے کہتا ہے جی کہ آپ کے بیٹے کے پاس تو 10 ویزے ہیں، وہ فیملی کے 10 بندوں کو لے کے حج پہ جا سکتا ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے کے پاس 10 ویزے ہیں اور ہم آسانی سے حج کر سکتے ہیں. یہ مثال ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے قیامت کے دن کی سختی ہوگی، اور اس وقت انسان نفس نفسی کا شکار ہوگا. اس وقت اگر فرشتہ آ کر بتا دے گا جی کہ آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کے پاس 10 جنت کے گیٹ پاس ہیں، تو پوری فیملی کو کتنی خوشی ہوگی. دیکھیں ایک فیملی میں 10 بندے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ اور آگے 6-7 بچے بھی ہوں تو 10 کے اندر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی فیملی میں ایک بچہ یا ایک بچی حافظ ہوگی وہ پوری فیملی جنت جائے گی. تو آپ اس کو بھی زندگی کا مقصد بنائیں. ٹھیک ہے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، مگر ان کو لڑکپن میں حافظ یا حافظہ ضرور بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ذلت میں حفاظت فرمائے. ماں باپ کے سروں پہ اللہ نور کے تاج اس دن سجائیں گے. اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اگر وہ بھی بننا چاہیں تو وہ بھی بن سکتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر آدمی ایک ایک آیت بھی روز یاد کرنا شروع کر دے تو کچھ سالوں میں حافظ بن جاتا ہے. ہمارے قریبی ایک رشتہ دار تھے، وہ جیولر تھے، بناتے تھے سونے کے زیورات. ان کو حفظ کا شوق ہو گیا، وہ ڈیلی ایک آیت حفظ کرتے تھے. ڈیلی وہ بیٹھے تھے اور وہ اپنا کام بھی کرتے رہتے تھے اور ایک آیت کو دہراتے بھی رہتے تھے. اللہ کی شان کے چند سالوں میں پورا قرآن پاک یاد ہو گیا. پھر وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے. اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے حفظ کی نیت کر لی اور حفظ شروع کر دیا تو بھلے اس نے ابھی صفحہ یاد کیا، 2 صفحے یاد کیے، اگر اس کی موت آ گئی تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کی لائن میں کھڑا فرما دیں گے. تو ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں، نیت کر کے تھوڑا بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. میرے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے. اللہ ہم نے بھی دامن پھیلائے ہیں، ہمارے دامن کو اپنی نعمتوں سے بھرپور فرما. اللہ ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنا، قرآن مجید کا قاری بنا، قرآن مجید کا عالم بنا، قرآن مجید کا عامل بنا. اللہ ہمیں قرآن مجید کا ناشر بنا، قرآن مجید کا داعی بنا. اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا. دن رات کے مختلف حصوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حفاظ ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. جتنے علماء ہیں اللہ ساری زندگی علم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا، ان کی زندگی کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما. اے اللہ صاحب خانہ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ جس محبت سے انہوں نے یہ پروگرام کروائے اور عورتوں نے خدمت کی، مہمانوں کو کھانے کھلائے، اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی رضا نصیب فرما. اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما.
صالحین کے ساتھ آباد فرما، عزتوں کے ساتھ آباد فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔